حضرت عمر فاروق کے دور کی دوسری جنگ یرموک 15 ہجری 636 عیسوی۔ اسلامی تاریخ میں بعض جنگیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ان میں سے ایک عظیم جنگ یرموک ہے۔ یہ جنگ دراصل مسلمانوں اور رومی سلطنت بازنطینی ایمپائر کے درمیان لڑی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام ابھی عرب کی سرزمین سے نکل رہا تھا اور سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی تھی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ دوسری بڑی جنگ تھی اور اس کے نتائج نے اسلام کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ روم جیسی عظیم طاقت کو ہمیشہ کے لیے مشرق وسطی سے پیچھے دھکیل دیا۔ رومی سلطنت کا پس منظر۔ رومی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے پرانی اور منظم سلطنت تھی۔ اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور مشرقی علاقے شام، فلسطین، مصر ان کے لیے معاشی اور فوجی اعتبار سے نہایت اہم تھے، لیکن ان کی کمزوری یہ تھی کہ سلطنت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ بھاری ٹیکسوں نے عوام کو تنگ کر رکھا تھا۔ مذہبی تنازعات عیسائیت کے فرقے لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے ایک موقع بن گئے۔ مسلمانوں کی پوزیشن۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہی مسلمان شام کی طرف نکلے تھے اور چھوٹے بڑے علاقے فتح ہونے لگے، لیکن رومیوں نے اپنی فوج دوبارہ منظم کر کے مسلمانوں کو نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو صورتحال سنگین تھی۔ آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ لڑی جائے تاکہ رومی خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ مقام جنگ یرموک۔ یرموک دراصل ایک دریا کا نام ہے جو شام کے علاقے میں بہتا ہے۔ یہ جنگ اسی کے کنارے ایک وسیع میدان میں لڑی گئی۔ مقام اس لیے منتخب کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے دفاعی اعتبار سے موزوں تھا اور رومی لشکر کو پھیلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ فوجوں کی تیاری۔ رومی فوج تعداد 2 لاکھ کے قریب، کچھ روایات میں 2.5 لاکھ تک۔ قیادت ہرقل بازنطینی بادشاہ نے لشکر کو جمع کیا، لیکن عملی قیادت کئی جرنیلوں کے پاس تھی۔ فوج میں عیسائی عرب قبائل بھی شامل تھے۔ مسلمان فوج تعداد تقریباً 40,000۔ قیادت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سپہ سالار۔ عملی انتظام حضرت خالد بن ولید کو سونپا گیا کیونکہ وہ فوجی حکمت عملی میں سب سے آگے تھے۔ رومی فوج تعداد اور ساز و سامان میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ رومیوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو حوصلہ شکنی کر کے ہتھیار ڈلوا دیے جائیں، لیکن مسلمان شہادت کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ جہاں بھی ضرورت پڑے وہاں فوراً کمک پہنچائی جا سکے۔ گھڑ سوار فوج کو مرکز میں رکھا تاکہ اچانک حملے کیے جا سکیں۔ پیچھے عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تاکہ سپاہی میدان سے نہ بھاگ سکیں۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ پہلے دن رومی فوج نے بھرپور حملہ کیا لیکن مسلمان ڈٹے رہے۔ دوسرے دن رومیوں نے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد نے گھڑ سواروں کے ذریعے دشمن کی صفیں توڑ دیں۔ تیسرے دن مسلمانوں میں سے بعض سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو عورتوں نے ان پر ڈنڈے برسائے اور کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کا دین چھوڑ کر پیٹ دکھا رہے ہو؟ یہ جذبہ دیکھ کر سپاہی دوبارہ میدان میں آ گئے۔ چوتھے دن خالد بن ولید نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ انہوں نے اپنی گھڑ سوار فوج کو دائیں بازو سے نکال کر دشمن کے پیچھے سے حملہ کروایا۔ رومی فوج گھبرا کر بھاگنے لگی۔ چند دن کی شدید لڑائی کے بعد رومی فوج ٹوٹ گئی۔ ہزاروں مارے گئے اور باقی بے ترتیبی سے بھاگ گئے۔ رومیوں کی یہ شکست اتنی زبردست تھی کہ اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ شام میں قدم جمانے کے قابل نہ ہو سکے۔ اگرچہ حضرت عمر مدینہ میں تھے لیکن آپ مسلسل میدانی جنگ کی خبریں حاصل کرتے اور مشورے دیتے رہتے۔ سپہ سالاروں کا انتخاب بھی آپ نے ہی کیا تھا۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ کو اصل سپہ سالار بنایا تاکہ انتظامی نظم قائم رہے، لیکن حضرت خالد کو عملی قیادت دے کر ظاہر کر دیا کہ بہترین فوجی صلاحیتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ شام کی فتح۔ یرموک کے بعد دمشق، بیت المقدس اور پورا شام مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ رومی سلطنت کی پسپائی۔
رومی سلطنت ہمیشہ کے لیے مشرق وسطی سے نکل گئی۔ اسلام کا پھیلاؤ۔ عیسائی عوام رومی ظلم سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اسلامی ریاست کی مضبوطی۔ مسلمانوں کو ایک وسیع اور زرخیز علاقہ ملا جس سے خلافت مضبوط ہوئی۔ جنگی یرموک کو دنیا کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جب ایک نئی طاقت اسلام دنیا کے نقشے پر چھا گئی اور پرانی طاقت روم پیچھے ہٹ گئی۔ اگر یہ جنگ ہار جاتے تو شاید اسلام عرب کے ریگستان سے باہر نہ نکل پاتا۔ حضرت عمر فاروق کی دوسری بڑی جنگ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کی ایک عظیم فتح تھی۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے ایمان، اتحاد اور بہترین حکمت عملی کے ذریعے رومی سلطنت کو شکست دی۔ یہ جنگ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں بلکہ ایک تہذیبی انقلاب تھی جس کے بعد اسلام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔